جب یہ داخل ہوئے اپنے علاقے میں، بیوی سامنے آئی، کہ پرے ہٹ جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپ سفر میں گئے تھے، سفر سے آئے ہیں اور مجھے کہنے الگ ہو جاؤ؟ کہ نہیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا مذہب وہ میرا مذہب۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، خوش ہوئے۔ والد صاحب آئے، بیٹے کو خوش آمدید کہا، بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ میں نے کہا ابا جان آپ مجھ سے دور رہیے، آپ کا مذہب اور میرا مذہب اور۔ کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا؟ اور نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تم نے مذہب اختیار کیا، تم میرے بیٹے ہو، میرا مذہب بھی وہی ہے۔ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد بیوی مسلمان ہو گئی، والد مسلمان ہو گئے۔ اب اپنی قوم کو دعوت دی، قوم کو دعوت دے رہے، قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ جب کئی دن گزر گئے، کچھ عرصہ گزر گیا، اب یہ وہاں سے چلے، پھر مدینہ منورہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد مسلمان ہو گئے، میری بیوی مسلمان ہو گئی، لیکن قوم والے نہیں مان رہے، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اللہ۔ 3 دفعہ دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ تو تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے کہ میرے قبیلے کے لیے بد دعا کر دیجیے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ نہیں مانتے، میں نے بہت محنت کی ان پر، بہت دعوت دی، نہیں مانتے، آپ بد دعا کر دیجیے۔ حضور نے ان کی دعا فرمائی، 3 دفعہ دعا فرمائی قوم دوس کے لیے، قبیلہ دوس کے لیے۔ ارشاد میں جاؤ واپس جا کے پھر انہیں محنت کرو، لیکن دیکھو نرمی سے محنت کرنا، نرمی سے دعوت دینا۔ سختی، طبیعت پہ سختی ہوگی، سختی سے بات کرتے تھے، لوگ نہیں مانتے تھے۔ فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا اور جا کے دعوت۔ پھر دوبارہ چلے گئے حضور کے ارشاد پر، پھر جا کے دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لائے، غالباً خیبر ہی کا واقعہ ہے، تو یہ طفیل بن عمرو دوسی 80 گھرانوں کو، قبیلہ دوس کے 80 گھرانوں کو لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اگر حضور بددعا فرما دیتے ساری قوم ہلاک ہو جاتی، لیکن حضور نے دوبارہ ان کو بھیجا کہ جاؤ دوبارہ جا کے دعوت دو اور نرمی سے دعوت دینا، سختی نہ کر۔ سختی تو تھی ان کی طبیعت میں۔ نظر آیا کہ بیوی آئی تو اسے کہا ہو جاؤ میرے پاس نہ آؤ، تمہارا مذہب اور میرا مذہب اور۔ والد صاحب آئے، ان سے کہا آپ میرے پاس مت آئیے، آپ کا مذہب۔ یہ سختی تو تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نرمی سے محنت کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو دعوت اللہ تعالیٰ نے اس امت کا فریضہ حیات بنایا۔ حضور کی حیات طیبہ میں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا میرا کام دعوت دینا۔ مکہ مکرمہ میں کافر جو صحابہ کو اور صحابیات کو مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز پڑھتے، نماز تو فرض تھی نہیں اس زمانے میں، نماز تو فرض تھی نہیں اس زمانے میں۔ وہ چونکہ صحابہ مرد بھی اور صحابیات بھی دعوت دیتے تھے، اس سے کافروں کو چڑ تھی، اس لیے کہ دعوت والی محنت وہ محنت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ایمان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، حق پھیلتا ہے اور باطل مٹتا ہے، حق پھیلتا ہے اور باطل مٹتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، اور یقیناً باطل تو بھاگنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق۔ اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک کے مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، پھر اچانک وہ باطل بھاگ جانے والا ہے۔ فإذا هو زاهق، باطل بھاگ جاتا۔ جب حق کی دعوت دی جاتی ہے، حق کے لوگ اٹھتے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ باطل کو مٹاتے ہیں، حق کو زندہ کرتے ہیں۔
جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور یقیناً باطل تو ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل تو بھاگ جانے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مؤذن تو اللہ کے ایک حکم نماز کی طرف بلاتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کے ایک حکم کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اذان کی دعوت، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ جو اس کامل دعوت کے رب ہے، اے اللہ جو اس کامل دعوت کے رب ہے۔ لیکن اس اذان میں، اس دعوت کے بولوں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، وہ اثر رکھا ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بدحواس ہو کے بھاگتا ہے، بدحواس ہو کے بھاگتا ہے۔ جب اذان، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان بھاگتا چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اتنا بدآواز ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے ہوا خارج ہوتی ہے اور دور تک بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اذان ختم ہوتی ہے، نمازی نفلوں میں سنتوں مشغول ہو جاتے ہیں، شیطان پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات اس کے دل میں لاتا ہے، اس کی نماز کو خراب کرتا ہے۔ پھر جب اقامت ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور اقامت ہوتی ہے، پھر شیطان بھاگتا ہے، پھر شیطان بھاگتا ہے۔ اقامت ختم ہو جاتی ہے، امام صاحب تکبیر کہہ کے جماعت کی نماز شروع کرا دیتے ہیں، مقتدی ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، پھر شیطان آ جاتا ہے۔ دعوت والی آواز اور دعوت والے بول اتنے زبردست بول ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعوت کے بولوں پر حق کو زندہ فرماتے ہیں اور باطل کو مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق کو زندہ فرماتے ہیں اور باطل کو ختم فرماتے ہیں۔ آج امت میں سے عمومی طور سے یہ دعوت والی محنت نکل گئی اور دعوت والی عظیم محنت جس کو امت نے چھوڑ دیا، تو آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اڑ گئی۔ دعوت کیا محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہر حال میں، ہر موقع پہ اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو دعوت والا فریضہ عطا فرمایا، دعوت والی ذمہ داری عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہر امتی آپ کا، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو اس دعوت والی محنت کا ذمہ دار۔ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، آج ہم نے کاروبار کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھا، ملازمت کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھا، کاشتکار اور کسان نے کھیت میں کام کرنے کو، کھیت میں محنت کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھا، لیکن دین کی محنت کرنا اور دین کے آواز لگانا، حق کا بول بالا کرنا، حق کی آواز لگانا، اس محنت کو امت نے چھوڑ دیا۔ عمومی طور سے امت میں سے یہ محنت نکل گئی۔ جب یہ محنت امت میں سے نکلی تو وہ اللہ کی مدد ہے جو اس محنت کے ساتھ، اس دعوت کے بولوں کے ساتھ اور اس دعوت کی محنت کے ساتھ جو اللہ کی مددیں اترتی تھیں وہ آج اترنی بند ہو گئی۔ آج مسلمان یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں، ہم ایمان والے تو ہیں، پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے؟ بھائی مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ جس محنت پر اللہ کی مددیں اترتی تھیں وہ محنت بھی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس محنت کو اپنی محنت میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ دیکھیے اس حدیث شریف کو یاد کیجئے جو فضائل تبلیغ میں آتی ہے۔ فضائل تبلیغ میں حدیث موجود ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بند کر دو بھائی، یہ نہ کرو، مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے گناہ کام نہ کرو، اللہ ناراض ہوتے اس سے، کوئی بھی یہ کام نہ کرے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر گناہ کرنا۔ تو
دعوت والی محنت کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی محنت کرنا، یہ امت میں زندہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جس طرح صحابہ کی مدد فرمائی، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائی۔ اب یہ تو کہتے ہیں ایمان والے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں وہ ایمان والے صحابہ جو محنت کرتے تھے، جو کوشش کرتے تھے، ہم وہ محنت کرتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے۔ ہم گھر گھر جاتے ہیں، دین کو پھیلانے کی محنت لے کر ہم دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھ کر ہم اٹھتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کا رنج آتا ہے، غم آتا ہے۔ یہ زندہ ہو جائے گا جس طرح صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز تھی، محنت کرنے والے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ وہ مدد اللہ کی جس کو آج ہم میں سے بعض لوگوں کو یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لشکر روانہ ہوا، ہمارے امیر تھے حضرت علاء حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 باتیں اللہ کی مدد کی دیکھی اس سفر میں، اور تینوں باتیں بڑی عجیب، میں فیصلہ نہیں کر پایا کون سی بات زیادہ عجیب ہے، کون سی بات زیادہ عجیب۔ بات ہے کہ ہم جا رہے تھے بحرین کی طرف، ہماری تشکیل تھی بحرین کی طرف، تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ عرب کے ملک میں ریگستان میں پانی ختم ہو جائے تو پھر تو انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہاں کنویں نہیں ہیں، وہاں چشمے نہیں ہیں، وہاں دریا اور نہریں نہیں ہیں۔ پانی ختم، آدمی پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ لیکن وہ دین کی محنت کرنے والے صحابہ تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر وہ یقین تھا جس کا ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امیر صاحب کے پاس گئے، امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب پانی ختم ہو گیا، ہم بھی پیاسے، ہمارے جانور بھی پیاسے۔ میں بہت اچھا، کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے چاروں طرف سے بادل بھیج دیے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ جہاں پر پانی کا کوئی نظم نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، نہ وہاں چشمہ، نہ وہاں کنواں، نہ وہاں کوئی نہر، نہ کوئی دریا، اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا۔ ہم نے سب نے خوب پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور اپنے مشکیزیں وغیرہ پانی جمع کرنے کے پانی ذخیرہ کرنے کے جو ہمارے پاس مشکیزیں وغیرہ تھے، پانی اس میں بھر لیا، محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد بارش بند ہو گئی، ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اللہ نے بارش بند کر دی۔ پہلی مدد اللہ کی یہ ہوئی۔ آگے چلے تو بحرین کا سمندر آ گیا، کوئی چھوٹی ندی نہیں، کوئی چھوٹی نہر نہیں، کوئی ندی نالا نہیں، سمندر، بحرین کا سمندر۔ وہاں پہنچ گئے، دشمن کو اس کے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ صحابہ کا لشکر اس طرف آ رہا ہے، دشمن اپنی ساری کشتیاں سمندر کے دوسری طرف بحرین کی طرف لے گیا۔ صحابہ کا لشکر پہنچتا ہے سمندر کے کنارے پر، کوئی کشتی نہیں۔ اب تو سنا کہ سعودیہ اور بحرین کے درمیان پل بن گیا ہے، اس زمانے میں پل کا تصور بھی نہیں تھا، اور کشتیاں تھیں پار کرنے کے لیے، کشتیاں دشمن نے اس طرف کر لی ساری۔ جب پہنچتے ہیں امیر صاحب سے کہا، امیر صاحب کوئی کشتی نہیں ہے، سمندر پار کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ہم نے سمندر پار کر کے اس ملک پہ پہنچنا ہے۔ اللہ کے چند نام سکھائے، وہ اللہ پہ یقین کرنے والے، دعوت کی محنت کرنے والے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین تھا۔ ان کو یقین تھا کہ جب اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی مددیں یقیناً ہمارے ساتھ، تو امیر صاحب نے اپنے لشکر کو اللہ کے چند نام سکھائے، اللہ
اللہ کے یہ نام لو، اپنے گھوڑے اپنے اونٹ سمندر پہ ڈال دو۔ ایسے ہی وہ حکم دینے والے اور ایسے ہی وہ ان کے حکم ماننے والے، کسی ایک نے بھی نگاہ امیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم پانی میں ڈوب کے مر جائیں، اپنے جانوں کو ڈبو دیں؟ نہیں، جیسے وہ یقین والے حکم دینے والوں کا اللہ پہ یقین تھا اور وہ یقین دعوت دے دے کر ان کے دل کا یقین اللہ پہ کامل ہو چکا تھا، ایسے ہی وہ جو چلنے والے تھے ان کے ساتھ چلنے والے لشکر، ان میں سے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین تھا، اور دعوت کی محنت کرتے کرتے اللہ رب العزت وہ یقین کا، ایمان یقین کا وہ کمال نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج ہم نے دعوت کی محنت چھوڑ دی، ہمارے دلوں میں وہ یقین کمزور ہو گیا، وہ ایمان کمزور ہو گیا، وہ یقین کمزور ہو گیا، اسباب سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ جب مشکل آئی، جب مصیبت آئی، جب حالات بگڑے، کیا کیا؟ 2 رکعت نماز اللہ سے مانگنا، اللہ ان کی ضرورت پوری فرما دیتا۔ حکم دینے والے بھی صاحب نے حکم دیا، ماننے والوں نے حکم ماننا، حکم مانا، من وعن حکم مانا، جو اللہ کے نام بتائے تھے اللہ کے نام دیے، اپنے گھوڑوں کو اپنے اونٹوں کو اس سمندر پر ڈال، بحرین سمندر اس پر ڈال دیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہمارے گھوڑے اس سمندر پر ایسے چل رہے تھے جیسے خشکی میں چلتے، جانوروں کے پاؤں کے نیچے کے تلوے تو بھیگے، سمندر کے پانی میں چلتے ہوئے ان کے پاؤں کے تلوے تو بھیگے، پانی اوپر نہیں آیا۔ دشمن سامنے دیکھ رہا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں، سمندر میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے اونٹ سمندر میں نہیں ڈوب رہے، ان کے گھوڑے سمندر میں نہیں ڈوب رہے، یہ خود نہیں ڈوب رہے۔ ایسا روب پڑا، اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا، اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی، دشمنوں پر ایسا روب اور ایسا خوف طاری ہوا، اور نے کہا جی ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جا کے دعوت دی، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ تو ہم نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام کو قریب سے نہیں دیکھا، اسلام کی خوبیوں کو نہیں دیکھا، صحابہ کی زندگی نہیں دیکھی، آپس کا سلوک، آپس کے معاملات، آپس کے سلوک، آپس کے معاملات، صحابہ کی پیاری مبارک زندگی وہ نہیں دیکھی، اس لیے اسلام کو جانتے نہیں تھے، یہی سمجھتے تھے کہ نیا دین ہے، ایک نیا دین ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان تو نہیں ہوتے، ہم آپ سے صلح کر لیں گے۔ صحابہ کی یہی 3 باتیں ہوتی تھیں، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ گے ہمارے بھائی بن جاؤ گے، جو ہمارے حقوق وہ تمہارے حقوق، جو ہماری ذمہ داریاں وہ تمہاری ذمہ داری، ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی، ہمارے بھائی ہو۔ کلمہ نہیں پڑھتے، صلح کر لو، اور صلح کی جو شرائط ہوتی تھی اس پہ جو جزیہ مقرر کرتے تھے بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، مالدار کے لیے تھوڑا زیادہ، متوسط الحال کے لیے اس سے تھوڑا کم، اور غریب آدمی کے لیے اور بھی زیادہ کم، بآسانی بسہولت وہ جزیہ ادا کر سکتے تھے۔ اب وہ جزیہ مقصود مال جمع کرنا نہیں تھا، وہ صرف یہ تھا کہ ان کے ذہنوں میں یہ رہے ہم کسی کے تابع ہیں، ہم کسی کے تابع ہیں۔ اور مقصود کیا تھا کہ یہ جب ان سے صلح ہو جائے گی اور یہ ہماری زندگی کو، اسلامی زندگی کو دیکھیں گے، اس لیے کہ صحابہ زبان سے نہیں اشارت مارتے تھے کہ یہ اسلام ہو، ان کا اسلام ان کی کتابوں میں نہیں تھا، ان کا اسلام ان کی زندگیوں میں تھے۔ صحابہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، جیسے ہماری زندگی، جیسے ہمارے معاملات، جیسے ہماری معاشرت، جیسے ہمارا رہن سہن، جیسے ہماری زندگی ہے آپ بھی ایسے ہو جاؤ۔ تقویٰ سمجھانے کے لیے ان کو کتاب کا حوالہ نہیں دینا ہوتا تھا، فلاں کتاب پڑھو تقوی کی تعریف لکھی ہوئی۔ توکل کی تعریف قرآن پاک کی فلاں آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فلاں وضو نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ نہیں، وہ جو تقویٰ، توکل، طہارت اور یہ صفات ان کے اندر اتری ہوئی تھی، ان کے اندر اتری ہوئی تھی،
جو غیر مسلم ان کی صفات کو دیکھتا تھا، جو غیر مسلم ان کی صفات کو دیکھتا تھا، وہ ان کی صفات سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ مستورات کا پردہ، مستورات کی حیا اور عفت اور وہ شرم اور مردوں کی وہ توکل اور مردوں کا وہ تقوی اور مردوں کا وہ اللہ کے حکموں پہ چلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا، یہ پیاری زندگی، اسلام کی پیاری زندگی، جو اس کو دیکھ لیتا پھر اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ایسی پیاری زندگی یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے۔ اسلام میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں، اسلام میں، اسلامی زندگی میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ مایا سنتوں کی طرف لوگوں کے دل ایسے اس سے زیادہ کھنچیں گے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے یا لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، اس سے زیادہ سنتوں والی زندگی جب عملی نمونہ سامنے آئے گا تو غیر مسلم اس کو دیکھ کر اس ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے۔ تو یہ تو ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے، ایمان کمزور، یقین کمزور، اسلامی زندگی ہماری اس درجے کی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ہماری جماعت، سال کی جماعت فراز پہنچی۔ پہلے کافی عرصہ ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں نے سال کی جماعتیں چلائی، انگلینڈ سے پیدل حجاز مقدس، فراز سے پیدل حجاز مقدس، مراکش سے پیدل یہ جماعتیں چلائی تھی۔ پھر وہ چلتی رہی کچھ عرصہ، بعد میں کچھ حالات آئے، کچھ مشورے ہوئے، پھر بند کر دیا، اتنی لمبی جماعتوں کو چلانا بند کر دیا۔ لیکن اس وقت کے بڑے عجیب واقعات، ان جماعتوں کے ساتھ جو اللہ کی مددیں ہوئیں، ان جماعتوں کے ساتھ جو اللہ کی مددیں ہوئیں، اور کیسے اللہ نے جہاں سے وہ گزرے اور جہاں انہوں نے قیام کیا، اللہ نے کیسے وہاں اسلام کو زندہ کیا۔ خیر، وہ فرانس میں جماعت ٹھہری ہوئی تھی، تو ان کے پاس ایک گرجے کے پادری آئے، اور وہ بڑے گرجے کے پادری تھے، ان کی ذمہ داری میں کئی گرجے چل رہے تھے، وہ ان کی نگرانی کرتے تھے، اور ہر اتوار سے پہلے وہ جو ہے وہ لکھ کر بھیجتے تھے کہ آج اس اتوار کو آنے والے غیر مسلموں کو کیا آپ نے بات سنانی ہے، وہ لکھ کے بھیجتے تھے۔ بڑے تھے وہ جماعت کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں 4 سال سے اسلام کی کتابوں کا اور اسلام کے جرائد کا، رسالوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اور میں دل سے یقین کر چکا تھا کہ دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو اسلام ہے، دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو اسلام ہے۔ یہ مجھے بات بیچ میں یاد آ گئی، لیکن جب میں کتابوں کو بند کر کے، اسلامی رسائل کو بند کر کے جب میں اپنے گرجے سے باہر نکلتا تھا اور مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو مجھے دیکھ کے مایوسی ہوتی تھی، مجھے دیکھ کر مایوسی ہوتی تھی کہ مسلمان بھی ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں، غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، غیر مسلموں کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو میں مایوس ہونے لگا، میں نے کہا اسلام مذہب تو اچھا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے قابل نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے عمل کے قابل نہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی جماعت پاکستان سے جماعت آئی ہے اور وہ دعوت والا کام کر رہے ہیں، مسجد میں ٹھہرتے ہیں، تو میں 3 دن سے چپکے آپ کی جماعت کے پاس آ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا، میں 3 دن سے چپکے آپ کی جماعت کے پاس آ رہا ہوں۔ آپ کا آپس کا میل جول، آپ کا مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا، آپ کی عبادت، آپ کا وضو، آپ کی ایک عمل کو میں نے دیکھا، 3 دن آپ کے ایک عمل کو دیکھا۔ بھائی کام نہیں کرو، منع کیا ہے، اللہ گھر مسجد ہے، حرام ہی حرام۔
اللہ کی ناراضگی مت موڑ دو. تو 3 دن سے میں آ رہا ہوں، آپ کے سارے حالات کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی مل بیٹھنے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے آپس میں بیٹھ کے کھانا کھانے کو کیسی محبت سے کھانا کھاتے ہیں اور کیسے آپ لوگ جو ہے محبت سے رہتے ہیں. تو وہ اسلام جو 4 سال سے میں کتابوں میں پڑھ رہا تھا، پورا تو نہیں لیکن وہ مجھے اسلام کچھ یہاں نظر آیا. آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. ہماری زندگی سامنے آئی تو وہ گرجے کے پادری، بڑے پادری، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. وہاں کے مقامی ساتھیوں نے، دعوت کا کام کرنے والوں نے ان سے کہا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی اپنے اسلام کو چھپا کر رکھیے، اور وہ جو آپ گرجے میں جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، جو نگرانی کر رہے ہیں دوسری گرجوں کی وہ بھی کرتے رہیے. دل میں آپ کے کلمہ ہے اور آپ عمل کرتے رہیے اور ظاہر نہ کیجیے. بہت اچھا. جماعت تو خیر آگے روانہ ہو گئی. 4-6 مہینے گزرے، اسی طرح اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا. پھر ساتھیوں نے مشورہ کیا، فراز کے پرانے ساتھیوں نے، اور ان سے عرض کیا کہ آپ، ہماری درخواست یہ ہے کہ یہاں تو آپ اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں چلیں، پاکستان چلیں. تیار ہو گئے، 4 مہینے کے لیے پاکستان آئے. یہ پرانی بات ہے، جبکہ یہ رائے کا مرکز، اس کی توسیع نہیں ہوئی تھی، مرکز چھوٹا تھا، مسجد کے برابر بیرون والا کمرہ تھا. بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ خوب صحت مند تھے. 2.5 گھنٹے کا فجر کے بعد بیان ہوتا تھا. بھائی صاحب تھے، بڑی عمر کے، 70 سال کی ان کی عمر تھی، سفید اتنی بڑی داڑھی تھی، کمر ان کی جھکی ہوئی تھی. میں نے بھی ان کی زیارت تھی، اور میں اس زمانے میں بھائی صاحب کے بیان کا ترجمہ کرتا تھا. فراز کے ساتھی ان کے ساتھ آئے تھے، وہ صرف فرانسیسی زبان جانتے تھے اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے. تو بھائی صاحب کے بیان کا اردو سے عربی میں ترجمہ میں کرتا تھا، اور جو فرانس سے ساتھی آئے تھے وہ عربی سے فرانسیسی میں ان کے ترجمہ کرتے تھے. جب رائے میں آئے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، بیان سنتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ کمرے میں جا کے لیٹ جاتے تھے، کمرے میں جا کے لیٹ جاتے تھے. تو جو ہمارے ساتھی تھے خدمت کرنے والے، شکایت کی کہ وہ جو نو مسلم آئے ہیں فرانس سے وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے وقت کمرے میں جا کے لیٹ جاتے. بھائی صاحب فرمایا کہ خبردار کچھ نہ کہنا ان سے، اگر نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کے حال پہ چھوڑ دو. اب کچھ چلیں گے اللہ کے راستے میں، فضائل سنیں گے، نماز کے اعمال کی فضائل سنیں گے، شوق پیدا ہوگا، خود ہی اپنے دل سے نماز شروع کریں گے، اور جب شروع کریں گے تو زندگی کے آخر تک پھر نہیں چھوڑیں گے. پھر حاجی صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ جب انگریزوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک انگریز مسلمان ہو گئے، لکھنؤ میں مسلمان ہو گئے. لکھنؤ کے مسلمان بڑے خوش، انگریز مسلمان ہو گئے، بہت بڑی بات تھی. اب ان کو تھوڑا تھوڑا دین سکھاتے رہے، نماز یاد کراتے رہے، جی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اور نماز پڑھنا سکھاتے رہے ان کو. اللہ کرنا کیا ہوا، ہوتے ہوتے 1-2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، اور رمضان تھا اس سال گرمیوں کا، وہ 17 گھنٹے کا روزہ. اب مسلمانوں نے ان انگریز نو مسلم سے کہا اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزہ رکھنا ہے. روزہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا. یہ انگریز لوگ جو ہے نا، یہ بہت کھاتے پیتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ نہیں. صبح اٹھتے تو وہ چائے پیتے ہیں، بیڈ ٹی کہتے ہیں اس کو، بستر کی چائے. پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، 8 بجے ناشتہ کیا، پھر اپنے دفتر گئے،
پھر 10 بجے 10:30 بجے پھر چائے پیتے ہیں، کوئی بسکٹ وغیرہ کھاتے ہیں، پھر دوپہر کو کھانا، پھر شام کو، دن میں 4-5 دفعہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں۔ اب وہ انگریز جو دن میں 4-5 دفعہ کھانے کا عادی ہو، اور اس سے کہہ دیا جائے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پینا، ایک دن تو اس نے جیسے کیسے کر کے پورا کر دیا، 2 دن پورے کر لیے، پھر اس نے کہا نہ بابا نہ، میری توبہ، اسلام اگر اتنا سخت ہے تو میں اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا، مرتد ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے لکھنؤ والے اللہ کیا پکڑے جائیں گے، یہ سارے لکھنؤ والے مسلمان اللہ کیا پکڑے جائیں گے۔ کہ بھئی کیا ہوا؟